السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے حلال کمانے کا اور حرام سے بچنے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزقناہم، کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مال میں سے عطیہ کرنا یعنی صدقہ خیرات دینا، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم لازمی قرار دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو شکرانے کے طور پر تم بھی ان لوگوں پر خرچ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو تمہارا مال ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو ان کا حصہ ہے وہ ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ اکثر بعض اوقات ہمارے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی وسعت تو بہت ہے لیکن وہ غنی نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے دونوں الفاظ تو ایک جیسے ہیں، لیکن بات کس طرح کی ہو رہی ہے؟ غنی اور مال کی وسعت میں فرق ہے۔ مال کی وسعت انسان کے پاس پیسے کی شکل میں ہے، گھر کی شکل میں ہے، گاڑیوں کی شکل میں ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے لیکن دل کے بہت امیر ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے میں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ بھی دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ تم جتنا دو گے میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو سبق ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھروں میں کام کرنے والی ہوتی ہیں تو مرد حضرات اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں، تو عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب گھروں میں کام کرنے والی بھی ہوتی ہیں یا باہر سے کوئی مانگنے والا بھی آ جاتا، تو اب عورت کس طرح یا کس طریقے سے عطیہ کرے گی، اس کو اس کے متعلق پہلے اپنے خاوند سے اجازت لینی پڑے گی کہ گھر میں تھوڑا بہت سامان ہے یا گھر میں کوئی سالن وغیرہ بچ گیا یا اس طرح کی کوئی چیز بچ گئی ہے، یا میرے پاس کچھ پیسے ہیں، اگر کوئی آتا ہے مانگنے والا تو میں اس کو دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شادی شدہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عطیہ کرنے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لے۔ ایک شکل آ جاتی ہے کہ ایک خاوند عورت کو ایک فری ہینڈ دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اتنی رقم میں نے رکھوائی ہے تو کوئی بھی آتا ہو یہ اس کو دے دیا کرو۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ عورت اپنا خاوند جو ہے وہ اس کے پاس مال رکھواتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میرے پاس آپ کی کچھ رقم ہے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ اور تیسری شکل جس طرح میں نے کہا کہ گھر میں کوئی سامان وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو پرانی ہو گئی ہے تو وہ خاوند سے اجازت لیتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ پرانی ہے یا یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے تو میں یہ کسی کو دے دوں۔ اب یہ تمام اشکال جو ہیں یہ اگر عورت خود بھی کر دے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ دونوں کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو۔
عورت کوئی چیز جو ہے وہ باہر کسی کو دے دیتی ہے، بے شک کسی غریب کو دے دیتی ہے یا کسی کام کرنے والے کو دے دیتی ہے، تو خاوند کیا سوچے گا اگر وہ بغیر اجازت کے یا بغیر پوچھے اس کی نظروں کے سامنے کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، تو یہ کہے گا کہ پتہ نہیں گھر میں عورت ہی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں پہ رکھ دیا یا کس کو دے دیا میرے سے بغیر پوچھے۔ تو اسی لیے ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے، ہر قسم کے شک سے، ہر قسم کے اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل ہمیں پہلے ہی بتا دیا۔ تو اسی طرح جس طرح مرد کو حکم ہے صدقہ خیرات کرنے کا، عورت کو بھی حکم ہے، لیکن عورت کو ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ وہ پہلے اجازت لے لے، پھر بعد میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر لے۔ اب کئی احادیث اس طرح کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاوند سے اجازت لینے کا حکم دیا ہے یا خاوند کا پابند ہونے کا حکم دیا ہے، تو خواتین کہتی کہ یار اسلام نے ہم پہ بہت ساری پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، ہم پہ بہت سی جو ہے وہ ریسٹرکشن لگا کے رکھی ہوئی ہیں، تو ہم کہاں پہ جائیں؟ عورتوں کا کھلا گھومنے کا حکم نہیں ہے یا عورتوں کا کھلا پھرنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر اسلام نے عورتوں میں تھوڑی بہت پابندیاں لگائی ہیں تو اس کا درجات بھی بہت بلند رکھا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا ایک دفعہ نام لیا، وہاں پہ عورتوں کا 3 مرتبہ نام لیا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کے متعلق پوچھا تو کہا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، پھر پوچھا کہ میں اس کے بعد اپنی ماں کی خدمت کرو، تیسری مرتبہ اپنی ماں کی، بعد اپنے باپ کی خدمت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر اگر تھوڑی بہت پابندیاں عورتوں پہ لگائی ہیں، کچھ چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت زیادہ عطا کیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ نہ اس طرح کی بات ہمیں ذہن میں لانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے وسوسے شیطان ہمارے دماغ میں لے کے آتا ہے جو دین کے ہمیں خلاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، گکھڑ صاحب کے متعلق پتہ لگا ہے وہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم